اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں سے اگر کسی نے سمجھی ہے یا دیکھی ہے یا جسے بیان کیا ہے پھر دھڑلے سے، تو وہ علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک طرف یہ بات مانی ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا جو انر کور ہے یہ قرآنی ہے، اور یہ ان کی سوچ کا بیلنس ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ مانے تو وہ پھر پورے کو جوں کا توں قبول کر لے گا، وہ کہے گا یہ تو قرآن ہے سارا، اس نے تو پھر ناچ گانے کو بھی قرآن ثابت کرنا ہے، اور اس ساری بے حیائی کو جو وہاں سے چلی آ رہی ہے اس کو بھی کہنا ہے کہ چونکہ انر کور قرآنی ہے لہذا چلے گا۔ لہذا ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک بیلنس اپروچ کہ جو اس کا خیر ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، جو اس میں شر ہے اس کو بھی پہچان لیں۔ یہ نہیں کہ کانے دجال کی طرح ایک ہی طرف ہو جائیں، اگر خیر سمجھائے تو کل خیر سمجھ لیا اور شر سمجھائے تو کل شر سمجھ لیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے یا تو کل خیر مان کے اس کے وہ جو ہے وہ اسیر ہو جاتے ہیں، یا اسے کل شر قرار دے کے بالکل رد کر دیتے ہیں، جبکہ بیلنس بات کیا ہو، مسلمان کی بات ایسی ہونی چاہیے، اسے ظلم کسی بھی طرف نہیں کرنا چاہیے، اسے معتدل بات سامنے رکھنی چاہیے، اور معتدل بات یہی ہے کہ اس کا انر کور قرآنی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اور اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے وہ بالکل شیطانی ہے۔ اور کیوں ہے کہ جب آپ کے مشاہدہ، جو آپ کی آبزرویشنز ہیں، جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، جب اس سے آپ فلسفیانہ نظریات اخذ کریں گے اور معاشرے کے لیے رہنمائی اخذ کریں گے، تو اس کو لازم ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ ضرب دینا پڑتا ہے، بریکٹ سے کسی چیز کو باہر نکالیں تو جو باہر ویلیو موجود ہے اس سے ضرب دے کے ہی نکالیں گے نا، اس کے بغیر تو نہیں نکالیں گے۔ تو انسان کی یہ ساری صلاحیتیں جس بریکٹ کے اندر ہیں اس کے باہر قرآن ہے۔ تو جب آپ کسی فلسفیانہ نظریے پہ جائیں گے ان سائنسی نظریات کے ساتھ، یا آپ کسی تمدنی مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، کوئی سیاسی مسئلے کا حل نکالیں گے یا معاشی مسئلے کا حل نکالیں گے، تو اسے قرآن سے ضرب دے کے نکالیں گے، تو تب آپ کا جو ہے خارجی جو وجود بنے گا وہ بھی ہدایت کے تابع بنے گا۔ جب آپ وہاں قرآن کو بائی پاس کر دیں گے تو پھر اس کے اندر زہر شیطان شامل کر دے گا۔ تو وہ وہاں پہ جو زہر ناکی اس کے خارج میں شامل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے معاشرتی نظام بنایا سائنسی اصولوں پر اور انسان کو حیوان سمجھا۔ دیکھیں نا اصل مسئلہ تو یہ بنا نا کہ انسان کو حیوان سمجھ لیا، روح نہیں نظر آ سکتی تھی، روح سائنس یعنی انسان کی اس بصارت سے روح نہیں دیکھی جا سکتی، اس سماعت سے روح کی آواز نہیں ٹکرا سکتی، کان نہیں سن سکتے، انسان کے مشاہدے میں انسانی روح نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن بتائے گا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے روح بھی ڈالی ہے۔ تو جب آپ روح بھی اس سے نکال دیں تو اندر سے انسان کون سا نکلے گا؟ حیوان۔ بھئی یہ انسان اس کے حیوان ہونے میں کیا شبہ ہے جو اس کا حیوانی وجود ہے؟ صرف ایوالڈ حیوان ہے، اس کی عقل ذرا محدود ہے تو اس کی عقل بہت جو ہے وہ آگے نکلی ہوئی ہے، باقی تو یہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری وہی چیزیں۔ ہمارے ہاں وہ جو بھی بحث ہوتی ہے جی بندر والی اور فلانے، بندر سے زیادہ تو گندا عمل وہ ہے جس سے اب ہم پیدا ہو رہے ہیں، وہ کون سا کوئی صاف ستھرا اور پاک اور طیب طریقہ ہے؟ اور وہ جو جرثومہ ہوتا ہے جو جا کے قرار پکڑتا ہے وہ کیڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک محدود یعنی جسے کہتے ہیں کمفرٹ زون میں جو چیز جلدی گرو کر جاتی ہے، وہ ایک اوپن ایئر میں اس نے گرو کرنے میں دیر لگا دی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس انسان کو دیکھیں گے تو یہ تو حیوان ہی ہے، تو جب حیوان ہے تو پھر وہ جو اصول حیوانوں کے ہیں وہ سارے انسانوں پر اطلاق کر دیں گے کہ حیوان کے اوپر یہ پابندی تو نہیں نا کہ بہن کون ہے، ماں کیا ہے، حیوان ہے، تو بھائی انسان کو بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ حیوان پہ کوئی اس طرح کے قانون لاگو نہیں ہوتے تو انسان پر بھی اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے، تو سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب آپ نے قرآن سے ناطہ توڑا اور میتھ سائنس کی بنیاد پر اپنے دنیاوی جو بھی معاشرت کے اصول بھی مرتب کرنے شروع کر دیے، تو پھر اس نے آپ کو حیوان بنا کے اور اللہ سے تعلق ٹوٹنے کے نتیجے میں فاسق بنا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو وہ حادثہ جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا۔ تو گویا اس کے اندر ایک وہ چیز موجود ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ دعوت کا اصول یہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم
आओ उस कलमे की तरफ कि जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो मुश्तरक बात यह है कि हम अपने इल्म की बुनियाद जो है वो फैक्ट पे रखेंगे, और फिर उससे अगली बात यह है कि बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे पास अल हक की जो है तरफ से कलाम मौजूद है और कलाम हक मौजूद है, उसके पर भी हम परखेंगे और इंसानी माशरे की तश्कील में उसको ज़्यादा अहमियत देंगे अपनी अक्ल की निस्बत, तो तब जाके माशरा सही रुख पर चल पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने इल्म की बुनियाद महज तोहुमात पर रखेंगे तो माशरा, यानी आप उस घर का तसव्वुर कर लें, माशरे को तो छोड़े ना, माशरा घरों के मजमूए का नाम है, ख़ानदानों के मजमूए का नाम है। आप उस घर का तसव्वुर कर लें जिस घर में बीवी शक करने वाली हो या खामद शक करने वाला हो या सास शक करने वाली हो या बहू शक करने वाली हो, और फिर वो उनमें से कोई आमलों के पास भी जाने वाला हो, तो और फिर ये कि जादू हो गया और ये हो गया, एक मुसीबत खाना नहीं बन जाता। तो जब माशरे में ये चीज़ें मरवज हो जाएं तो नोटिफिकेशन भी इशू करना मुश्किल हो जाते हैं। क्या पीर साहब बताएंगे कि कौन सी तारीख को इशू करना है? बाकी मुल्क अगर जाम हो जाता है तो हो जाए, पूरी दुनिया रुक जाती है तो रुक जाए, हमने तो पीर साहब के बताने पे नोटिफिकेशन इशू करना है। तो वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। इनके बारे में सवाल होगा। कुल्लु उलाइका, ये जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है, पूछा जाएगा कि इन नेमतों से इस्तिफादा किया या तीर तुक्के ही चलाते रहे या अंदाजों ही पे बातें करते रहे।